تو بہرحال یہ ہے کہ جب والد کا انتقال ہو جائے اور اس کی بالغ اولاد ہو، نابالغ پر قربانی لازم، نابالغ پر زکوٰۃ بھی لازم نہیں، کہ بلوغ شرط ہے، بلوغ شرط ہے تو چاروں کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اب ایک مسئلہ اور ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر قربانی کا بڑا جانور لایا جائے تو اس میں کیا کیا جائے؟ اب آپ نے کہا بھائی والد صاحب اور والدہ کے اوپر تو قربانی لازم ہے، والد صاحب کے اوپر اس لیے قربانی لازم ہے وہ جائیداد کا مالک ہے، والدہ کے اوپر اس لیے لازم ہے کہ اس کے پاس سونا ہے اور کچھ نقد پیسے بھی ہیں، تو دونوں کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی۔ آپ تو یا تو 2 بھیڑ لانے پڑیں گے اس لیے کہ واجب قربانی اس پر بھی، اور آپ کہیں گے کہ بھائی 2 بھیڑ تو نہیں لائیں گے، کوئی بڑا جانور لائیں گے، ٹھیک ہے، بڑا جانور لائے اس میں کتنے حصے بنتے ہیں؟ 7 حصے اس میں بن جاتے ہیں۔ تو اب اس کے اوپر بھی واجب ہے، اس کے اوپر واجب ہے، 2 تو واجب ہو گئے، اس کے بعد جو 5 بچتے ہیں کیا؟ تو ان 5 چیزوں کو کیا کیا جائے؟ چونکہ وہ نفل ہیں، نفل کی نیت کسی کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں، یا تو آپ اپنے باقی جو افراد گھر میں ہیں ان کی نیت کر لیں، ان کی، یہ چھوٹو ہے، یہ اس سے بڑا ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے، تو 5 ان کے اور 2 وہ اور 7 ہو گئے۔ اس میں 5 تو ادا ہو گئے واجب کے، کیا وہ کیا کہتے ہیں، 2 واجب ہے نا، اور 5 جو ہے نفل ہے، کیا ہے، جائز ہے۔ اور اگر اسی طرح سے ایک بچہ اس کا عقیقہ بھی نہیں ہوا، عقیقہ نہیں ہوا، تو آپ نے نیت کر لی کہ بھائی ایک حصہ تو والد کا، ایک والدہ کا ہے، ایک حصہ ہم نے اس بچے کا عقیقہ رکھا، کیا، تو عقیقہ کا حصہ قربانی کے جانور میں رکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اسے عقیقے اور قربانی میں فرق ہی نہیں ہے، قربانی کا جانور جیسا ہونا چاہیے، جیسی اس کی عمریں ہونی چاہیے، جیسے اس کی شرائط ہے، وہی شرائط عقیقے کس کی؟ البتہ قربانی کے دن متعین ہے، عقیقے کے دن متعین نہیں ہے، اور قربانی کے گوشت کو جو کیا جاتا ہے وہی عقیقے کے گوشت کو کیا جاتا ہے، احکامات ایک جیسے ہیں، اس لیے عقیقہ کا حصہ قربانی کے جانور میں رکھ سکتے ہیں۔ وہ ہے کہ 2 حصہ قربانی کے رکھ لیے، 1 حصہ عقیقہ کا رکھ لیا، 3 ہو گئے، اب بھی 4 بچ گئے، کتنے؟ جو گھر میں افراد ہیں ان کی نیت بھی کر سکتے ہیں، اور جو مرحومین ہیں، کیا مرحومین جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ مرحومین کے لیے نام بنام 4 نام لے لیے، دادا دادی، کیا، نانا نانی، بس اس لیے کہ دادا دادی کا بھی حق ہے اور نانا اور نانی کا بھی حق ہے، تو ان کے حصے ہو گیا برابر۔ اور اگر مردوں کے لیے نہیں کرنا ہے اور جو ہے وہ زندوں کے لیے کر لیں گے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اب ایک شکل یہ ہے کہ ایک آدمی اکیلے کوئی بڑا جانور نہیں خرید سکتا اس لیے کہ بڑا مہنگا ہے، اور ہم کشمیری کا مزاج بھی عجیب ہے، میں نے یوپی میں دیکھا ہے سال بھر تک تو گوشت کا اپنا ریٹ رہتا ہے، لیکن جب قربانی کے دن آتے ہیں گوشت کا ریٹ جو ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیا جی وہ ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ کیوں ڈاؤن کر لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ 20,000 کا جانور ہے، لیکن اب تو 20,000 تو نہیں لگائیں گے، آپ کو تو قربانی کرنی ہے، ہم کو بھی ثواب ملے گا، بھائی 18 دے دو، کتنے دے دو، 18 دے دو۔ یہ مزاج ان کا علماء کرام نے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو قربانی کرنی آسان ہو جائے، لیکن یہاں اس کا الٹا ہے، سال بھر تک تو جس کی قیمت 15,000 ہوگی، آج تو 25 سے نیچے وہ بات نہیں کرتا، اس سے کہیں گے بھائی اتنا گوشت تو اس میں ہے نہیں، ہے قربان سنا کیا، گویا کہ وہ اس کا اتنا مہنگا بنانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی قربانی بھی کر نہ سکے۔ تو اس لیے 2 گھر جمع ہو گئے، ایک بھائی اس گھر میں رہتا ہے، دوسرا بھائی چاہے اوپر رہے یا الگ رہے، بہرحال دونوں الگ الگ ہیں، یہ دونوں مشترک کر سکتے ہیں۔ آپ مشترک کریں گے تو اس میں بھی 7 حصے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، 7 سے کم ہو سکتے ہیں، 7 سے کم اچھا حصے کر لے بس، لیکن 8 نہیں بنا سکتے اس میں۔ تو اب کیا کرنا ہے، 3 حصے اس نے خرید لیے، 3 حصے اس دوسرے بھائی نے خرید لیے، اب 1 حصہ رہ گیا، چونکہ وہ نفل ہے تو نفل حصہ ہم کسی کے نام بھی کر سکتے ہیں، چلو پہلا والا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کریں گے، تو 3 حصے اس کے ہیں، 3 حصے میرے ہیں، تو 7 کل ہو گئے۔ اب پیسے کتنے دینے؟ آدھے آدھے، کتنے؟ آدھے پیسے میں دے دوں گا، آدھے پیسے یہ دے دے گا۔ وہ جو اوپر والا حصہ چونکہ وہ نفل ہے، کیا ہے، اس لیے کہ نفل حصے میں میرا بھی پیسہ لگ گیا اور ان کا بھی پیسہ لگ گیا، 3 آدمی کا پیسہ بھی لگ سکتے ہیں، 1000 آدمی مل کر بھی ایک قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ نفل ہوگی، کیا نفل ہوگی۔ اور نفل قربانی میں یہ بھی ہے کہ نفل کا ایک حصہ ہم سینکڑوں کو بیچ سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا بھائی نفل کا ایک حصہ میں اپنی جانب سے کرتا ہوں، اپنی جانب سے، اور ثواب 10 کو پہنچایا۔ کیسے؟ جیسے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیڑ ذبح کیے، کتنے؟ پر میں 1 بیڑ تو میری جانب سے،
ایک بیڑ میری امت کے جانب سے. کن کی جانب سے؟ ظاہر سی بات ہے وہاں واجب امت کے اوپر تو تھا نہیں، اس لیے کہ امت تو ابھی آئی بھی نہیں تھی، کچھ آئی تھی. پر جو امت کے غربا ہیں کیا ہے، ان غریبوں کی جانب سے میں ذبح کرتا ہوں گویا کہ اس کا ثواب میرے امت کے ان غریبوں کو پہنچ جائے جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں. معلوم ہے کہ نفل قربانی کا ثواب ہم کئی افراد کو بھیج سکتے ہیں. ہاں اگر ہم نے نفل کی اس کی نیت اسی کی کہ اسی کو پہنچ جائے تو ایک کو متعین کر لے. تو پہلا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کر لیا، 3 اس نے لے لیے، 3 میں نے لے لیے. یا پہلا حصہ ہم نے دادا کے نام پر کر لیا کیونکہ دادا میرا بھی وہی ہے، دادا چچیرے بھائی کا بھی وہی ہے، دادے کے نام 1 کر لیا، 3 حصے اس کے، 3 حصے میرے. اب گوشت بھی آدھا آدھا کرنا پڑے گا. اب سوال ہے کہ کیا گوشت کو واقعی ترازو سے تولنا ضروری ہے؟ کہتے ہیں بھائی محلہ ایک ہی ہے، پہلے تقسیم کر لو. کیا تقسیم کر لو محلے والوں کو سب، ہاں باقی تو بچ جائے گا. وہ جو باقی بچ جائے گا اس میں ترازو تب لگانی ہے جب یہ بھی کہے گا میں پورا حصہ لے لوں گا، یہ بھائی بھی کہے گا پورا حصہ لے لوں گا. لیکن اگر اس بھائی نے کہا کہ بھائی میں تو گوشت کے 2-3 کلو اٹھا لوں گا، باقی کون کھائے گا، گھر میں تو اور بھی جمع ہو جاتا ہے، بھائی صاحب آپ باقی لے لو. وہ اپنا حصہ وقف کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کتنے کلو، 20 کلو 30 کلو ہوں، اب بھی ترازو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی تولنا واجب نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنا حصہ وقف کر لیا. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ رکھ لیں اپنے، انہوں نے کہا سارا تقسیم کر لیں گے، اس لیے کہ گھر میں تو اور بھی آتا ہے، گھر میں تو اپنی قربانی کے گوشت کا سارا گوشت کیا کر لیا آپ نے، وہ کر لیا. ہاں مسنون ہے، کچھ نہ کچھ تو رکھنا بھی چاہیے اس میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کرتے تھے، لیکن جب وہ تھا سن 10 ہجری اس میں آپ نے قربانی کر لی مینا کے میدان میں. کس میں؟ اور 100 اونٹ قربان کر لیے. کتنے؟ صرف اپنی جان میں 100 اونٹ. اور اونٹوں کی قطار لگی ہوئی تھی، اونٹوں کا ریوڑ تھا. آپ نے ایک صحابی کو اشارہ کیا ایسے اور میں لاؤں اونٹ کو، وہ اونٹ کو قریب لایا اور آپ نے برشا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس کو نہر کر لیا. اب جب اونٹوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کر رہے ہیں اور نہر کر رہے ہیں تو سارے اونٹ آگے جلدی سے. ہر ایک آدمی جو ہے ہر ایک اونٹ جو اپنی گردن کو آگے بڑھا رہا تھا، ورنہ اونٹ تو ایسے موقع پر بھاگے گا یا قریب آئے گا. ہاں اس کو بھی تو فہم ہے نا بھاگ رہے، لیکن وہ بھاگے نہیں. تو آپ نے دڑا در بسم اللہ اللہ اکبر، احرام بندھا ہوا ہے کیونکہ ابھی تو قربانی نہیں ہوئی تھی، بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے، اور وہ اونٹ خود ادھر کو چلے جاتے تھے، جا رہے تھے. تو صحابی گن رہے تھے 1 2 4 20 22 44 یہاں تک کہ 63. کتنے؟ 63 اونٹ 63. ہاں تو کتنے ہو گئے؟ انہوں نے کہا 63 ہو گئے. کیا بس آپ رک گئے، آپ نے برچہ حضرت علی کو دے دیا، کہاں باقی آپ کر لو. 100 میں سے 63 مائنس کر لو، باقی کتنے بچ گئے؟ 37. کتنے؟ وہ 37 اونٹ حضرت علی نے نہر کیے. اب شارحین نے لکھا ہے کہ سارے اونٹ کیوں نہیں کیے؟ کیا تھک گئے تھے؟ تھک بھی نہیں گئے تھے. کہ اس میں راز یہ تھا کہ ہماری عمر 63 سال ہے. کتنی؟ اور اسی سال دنیا سے جانا ہے، اس لیے ہر سال کے بدلے میں گویا کہ انہیں ایک قربانی کی. کوئی نقص نہیں ہے. خصی اچھا بال کٹ کرنا موٹ، اس کی بھی اجازت ہے. غلاظت کھانے والا جانور غلاظت کھاتا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر مجبوری ہے تو پھر باندھنا پڑے گا. اونٹ کو 40 دن کیا، اور بھینس اور گائے کو 20 دن بند کر کے چارہ کھلانا ہے، تب اس کی قربانی کر سکتے ہیں. اور بھیڑ اور بکری کے لیے 10 دن ہے. تو یہ اس طرح ترتیب ہے 40 20 اور 10. اونٹ کو 40 ہے، اور اونٹ کے جو شرط بھی دوسرا ہے، اونٹ کے لیے ضروری 5 سال کا ہو. کتنا؟ 4 سال کا اونٹ نہیں لگے گا. البتہ گائے اور بھینس یہ 2 سال کے مکمل ہونے چاہیے. کتنے؟ 2 سال سے کم ہو نہیں لگے گا. البتہ اس میں 1 دوخہ لگتا ہے، وہ آپ کو سمجھنا ہے. وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب 2 سال پہلے عید کے موقع پر گائے نے بچڑا دے دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ تم دو چیزاں یوز دو ہے نا، تو پڑوسی یوز دو گوسوری یوز دو گئی زوری بسم اللہ اللہ اکبر. فقہاء کرام مانتے ہی نہیں. تو کیوں؟ کہتے ہیں کہ جو بچڑا 1 تاریخ کو پیدا ہوا ہو کسی بھی مہینے میں، تو مہینے گننے ہیں 24. کتنے؟ تو 24 مہینے سارے 30 کی تو نہیں آئیں گے، کچھ 29 کے بھی آئیں گے، کچھ 30 کے بھی آئیں گے چاند کے حساب سے. تو اس اعتبار سے 2 سال پورے کرنے ہیں 24 مہینے. لیکن اگر وہ 10 تاریخ کو 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو 11 تاریخ کو درمیان میں وہ پیدا ہوا ہو بچڑا، تو اب دن گننے پڑیں گے 720. کیا؟ 360 1 سال کے، 360 1 سال کے، بلکہ ہر مہینہ 30 دن کا شمار لینا پڑے گا.
تو اس طرح سے معلوم یہ ہوا کہ اس میں تو دنوں کا اعتبار ہوگا. اگر بکرا بکری اگر ہے تو 360 اور اگر بڑا جانور ہے تو 720. 360 کو ڈبل کرنا ہے. یہ ہے جی. قمری مہینے 355 آتے ہیں. شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو جانور درمیان میں پیدا ہوا ہو, کس میں, یعنی پہلی تاریخ کو نہیں, پہلی تاریخ کو اس کا شمار دنوں کے ساتھ کرنا ہے. کس کے ساتھ؟ اور ہر ماہ 30 دن کا شمار ہونا پڑے گا. اس کی میں مثال بتاتا ہوں. ایک عورت کا انتقال ہوا, کیا, شوہر کا انتقال ہوا کسی عورت کا پہلی تاریخ کو, تو 4 ماہ 10 دن انتظار کرنا ہے. کیا 4 ماہ 10 دن؟ تو ایک مہینہ گزر گیا, دوسرا بھی گزر گیا, چاہے 29 کے گزرے, چاہے 30 کے گزرے, چاہے 31 29 کا, اور پلس 10 دن پلس. لیکن اگر کسی کا انتقال ہوا, مہینہ شروع ہو چکا تھا, 10-12 تاریخ کو اس کا انتقال ہوا, 15 تاریخ کو اس کے شوہر کا انتقال ہوا, سب اول مہینے کیسے گنیں گے؟ تو اس کے لیے اب دن گننے ہیں, اور ہر دن ہر مہینہ 30 کا ماننا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ 4 ضرب 30, 400 اور 4 3 12, 120 پلس 10, 130 دن اس کو عدت کے ماننے پڑیں گے. 130. یہ فقہاء کرام کا اپنا ایک اصول ہے, اس کے پیچھے ان کے دلائل بھی ہیں. تو یہی اصول انہوں نے فٹ کیا ہے کس میں؟ قربانی کے جانور میں. تو اس طرح سے 2 سال کا پورا ہو گیا ہو تو مہینوں کے اعتبار سے تو 2 سال, اور اگر درمیان میں پیدا ہوا ہو تو دن گننے پڑیں گے 720. اجرت نہیں دے سکتے ہیں اس کو اسی قربانی کے گوشت وغیرہ میں سے, بلکہ اجرت الگ دینی پڑے گی. کس کو؟ کسائی کو. جب ذبح کرنے والا ذبح کر لیتا ہے تو بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنا تو ضروری ہے, لیکن کس کس کو پڑھنا ہے؟ کسی نے ٹانگیں پکڑ رکھی ہیں, کسی نے سینگ پکڑ رکھے ہیں, کسی نے اور جو ہے وہ بدن کے اوپر اس کو دبا کے رکھا ہے. تو اصل بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے جس کے ہاتھ میں چھری ہے, کیا اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. اگر سب نے پڑھ لیا, اس نے نہیں پڑھ لیا تو چلا گیا ایسے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے برکت کے لیے آدمی اسی چھری چلانے والے کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور بوجھ ڈالتا ہے, تو دونوں کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر ایک نے نہیں پڑھا تو یہ مشکوک ہو جائے گا, اس لیے کہ پتہ نہیں کس کی طاقت سے یہ ذبح ہو گیا. آخری مسئلہ ہے تول کر گوشت لینا. کیا؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. تول کر گوشت لینے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم شادیوں میں لیتے ہیں, بھائی 4 بھیڑ لاؤ, ذبح کر لیا, بھائی اب گوشت تولو, کتنا گوشت, اتنا گوشت آیا, چلو اتنے پیسے لے لو. لیکن جب قربانی کرنی ہو, قربانی کے جانور کے لیے مالک بننا پہلے ضروری ہے. اسی لیے فرمایا کہ اتنے بال اس کے اوپر ہوں تو اتنا ثواب اس کو ملے گا, ہاتھ پھیرو اس کے اوپر تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے گے اتنا ثواب ملے گا. یہ مسئلہ میں نے معلوم کر لیا خود کسائیوں سے. مے وون پُجس میں سے یہ کٹ چون کن یہ گھر وول سند دپن یہ حظ میون اون کیت, گھر والس دپ یہ کون, دپن یہ حظ میون. گھر وول دپن جی میون. گھر والا کہتا ہے یہ بھیڑ میرا ہے, اور وہ کسائی کہتا ہے یہ بھیڑ میرا ہے. میں نے کہا فیصلہ کون کرے گا؟ اب دلیل دونوں نے دے دی. اس نے کہا ناز میون کٹ چوکر انو بھائی. انہوں نے کہا بوز حظ اب کرنی کٹ ذبح, اگر تمس ماز خراب درا دپس نکھا اگر اس کا گوشت اندر سے خراب نکلا, اس سے پوچھو لے جاؤ گے تم نے, کیا رٹس, ہاں کیا رٹس, میں کیوں لے لوں گا, جب خراب نکلے گا تو میں نہیں لوں گا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ بھیڑ اس کا آدمی کا ہے ہی نہیں, گھر والے کا, وہ تو اس کا ہے جو کسائی لایا ہے. وہ خود کہتا ہے آپ واپس کرن. تو معلوم یہ ہوا کہ جانور کا وہ مالک بن ہی نہیں گیا. اس لیے ضروری ہے کہ جانور کو تول سکتے ہیں زندہ. تو آج تو ٹرکیں بھی تولی جاتی ہیں, کیا مشکل ہے. تو اس طرح سے آپ کبھی بھی قربانی نہ کریں. جانور لایا, اس کو ذبح کر لیا, اور پھر اس کو گوشت کو تول رہا ہے اور اس کے اس پیسے دے رہا ہے, تو مجھے بتائیے پھر کھال کو کیسے تولے گا, ہے نا, اور پھر پائے کو کیسے تولے گا, اور کیا ریٹ لگائے گا اس میں. اس لیے بھائی پہلے جانور کا مالک بن جاؤ, پھر اس کے بعد وہ کر لو. آخری مسئلہ ہے کہ گوشت کے بارے میں چیٹی تھکوا. کیا جی, آپ اس کو کبابیں بھی بنا سکتے ہیں, اور رشتے بھی بنا سکتے ہیں, اور کاٹ بھی سکتے ہیں, آشپازی سے بھی کاٹ سکتے ہیں, اور کسی چاون دستے سے بھی کاٹ سکتے ہیں. یعنی مازے کو چیٹتے اور تلتے ہکو اور بزتے ہکو, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, پابندی نہیں ہے. ہڈیوں کا حکم یہ ہے, چھوٹی چھوٹی ہڈیاں تو کھا لیں گے جانور وغیرہ اور کتے, اور بڑی ہڈیوں کا حکم یہی ہے کہ بہتر تو ہے کہ ان کو دفن کر لیا جائے. کیا کر لیا جائے؟ دفن کر لیا جائے. جی, اور اگر کسی نے قربانی کی نہیں, کیا
قربانی کی ہی نہیں اس نے، اور پھر اس کے بعد دھیان آ گیا مجھے تو قربانی کرنی چاہیے تھی، تو میں نے بخل کیا، آج معلوم ہوا کہ میں گناہ گار ہو گیا، اب وہ قربانی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ قربانی کے پیسے صدقہ کرنا واجب ہے جتنے میں اس کی قربانی آ سکتی تھی۔ اسی قربانی کی قضا یہی ہے۔ ان 3 دن میں تو قربانی ہی کرنی پڑے گی، لیکن جب یہ 3 چلے گئے اس کے بعد وہ قربانی کرنا چاہے تو قربانی معتبر نہیں، بلکہ اس کے بعد قربانی کی رقم صدقہ کرنی پڑے گی۔ جیسے 20,000 روپے میں اس کا جانور آتا تھا، وہ 20,000 روپے اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، یہ گویا کہ قربانی کی قیمت ہے۔ اب قربانی کے دن تو چلے گئے، اور ایک کوتاہی ہوتی ہے ہمارے گھروں میں، کیا ہوتا ہے گزشتہ سال ایک کے نام قربانی کرتے، اس سال دوسرے کے نام، تو پر اس کو ٹوٹی جس کرو معاش، تو ظاہر سی بات ہے جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے ہر سال اس پر واجب ہے، ہر سال اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں چلے گا کہ بھائی ایک سال تو ایک کے نام پر قربانی کی، دوسرے سال دوسرے قربانی کی۔ اس میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ آج تو موبائل ہے الحمدللہ، تو موبائل پر آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں، میں نے مسائل جان بوجھ کر کچھ ترک کر لیے، اور کسی وقت ان کی انشاءاللہ تشریح آئے گی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔